سب سے پہلے تھوڑی سی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. میں بہت کچھ اس کے بعد ڈسکلوز کروں گا, ایسی چیزیں ڈسکلوز کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مجھے جیل بھیج دیں, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. میں نے جیل نہیں دیکھی, اللہ کسی دشمن کو میں نے تھکانا بھی کبھی نہیں دیکھا. مولا کریم کی طرف سے 63 سال کی عمر تک 1 روپیہ میرے اوپر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا, میرا کوئی ممبر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی 1 روپیہ کسی کا بھی رکھا. لیکن میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 16-17 سال کہ میں ان بلیک. ملک صاحب کی پریس کانفرنس میں نے بڑے غور سے سنی ہے, ایک ایک لفظ سنا ہے اس کا. سوری, میں چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ گائیڈ کروں کہ ملک صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے وہ بالکل 110% صحیح کہہ رہے تھے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج مجھے بھی یہاں پر جاب کرتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں. 13 سال میں جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ جو ویلفیئر سے کھانا آ رہا ہو وہ کبھی بند ہوا ہو. کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور کھانا بھی تھوڑا نہیں آتا, ایسا نہیں ہوتا کہ 2 روٹیاں آ رہی ہیں, بھر بھر کے کھانا آتا ہے یہاں پر. دوسری بات, ملک صاحب کے اداروں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی نوکریاں ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو پینشن ہوتی ہے نا اس میں سے بھی پیسے کٹ کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو پلاٹ دیا جاتا ہے یا گھر دیا جاتا ہے. اب ہم لوگ جو نوکری کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 سال بعد جو ہے وہ ایک قراردادی رکھی جاتی ہے جس کے اندر پلاٹ آپ لوگوں کا نکالا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کا قراردادی میں نام نہیں بھی آیا تو بھی جو ہے وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد آپ کو 110% جو ہے وہ 10 مرلے کا پلاٹ دے دیا جاتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے ادارے میں جو کام کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کی شادیاں اس پلاٹ کو بیچ کے کرا چکے ہیں, وہ اپنا گھر بنا چکے ہیں, وہ عمرہ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے. یہاں پہ ادارے میں کتنے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو کہ جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ میں جو کہ ہمارے آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں انتہا سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہو چکا ہوا ہے. اور اس ٹائم پہ ایک بندہ گھر کا جو ہے ایک فرد ہی جو ہے وہ حج کر لے تو بہت بڑی بات ہے. تو ملک صاحب نے اپنے ادارے میں جو ہے وہ ایک کوٹا ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہر سال اس میں 2 یا 3 بندوں کا ایک ادارے کے اندر نام آتا ہی آتا ہے اور وہ حج پہ جاتے ہیں, چیک بن کر آتا ہے ان کا. یہاں تک کہ وہاں پر جو قربانی ہوتی ہے حج کے دوران وہ قربانی کے پیسے بھی ادارہ ہی پے کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں بہت سارے جو ہے نا اچھی چیزیں بھی بولنی چاہیے. میں پریس کانفرنس ان کی جب دیکھ رہی تھی تو مجھے 2-3 چیزیں ایسی لگیں کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ پریس ان کو کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی. مطلب چلو ٹھیک ہے آپ نے سوال کرنا ہے, آپ ایک ایک کر کے سوال کرو, اگلا بندہ آپ کو جواب دے گا اور وہ جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ 10 بندے اکٹھا سوال کریں گے تو اوبویسلی سی بات ہے کہ جو ہے وہ کیا جواب دے گا اس چیز کا. دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھی یہ دیکھتی ہوں نا کہ ہماری جو پریس ہے نا یہ ہے کہ ایک بندے نے وہ سوال کسی اور سینس میں کیا ہوتا ہے اور وہ ملک صاحب نے چیف جسٹس کے بارے میں کوئی ایک سوال جواب دیا ٹھیک ہے, حالانکہ انہوں نے وہ بات نہیں کی تھی جو کہ پریس والے جو ہے وہ بول رہے تھے. تو وہ جو ہے نا پریس سوال ہی اس قسم کا کر رہا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی اگلا بندہ چیف جسٹس یا پہ جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف ہی بات کر رہا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا سامنے والے جو بندہ ہے اس کو بھی اتنا مارجن دینا چاہیے بات کرنے کا. بس اگر آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ کائنڈلی پلیز ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. وہ آپ کے لیے آئے ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, آپ کو بات کہنے کے لیے آئے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ جو ہے وہ انشاءاللہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. ہماری ملک صاحب کے لیے بھی سب اچھا ہوگا اور عدالتیں بھی مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ اور جو ہے وہ جو جائز فیصلہ ہوگا وہ کریں گی. اکثر اداروں میں نے دیکھا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تنخواہ بھی جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے, لیکن ہمارا ٹاؤن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آج تک کسی بھی ورکر کی تنخواہ نہ لیٹ ہوئی ہے نہ روکی گئی ہے. سب سے اچھی بات اس ادارے کی یہ ہے, اور میں جھوٹ نہیں بول رہی, آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں سچ بولوں گی. چاہے وہ مجھے اگر ملک صاحب کی کوئی چیز بری لگے گی تو میں وہ بھی بولوں گی, اگر ملک صاحب کی کوئی چیز اچھی لگے گی تو بھی بولوں گی. آپ لوگوں نے میرے پہلے بھی ولاگز دیکھے ہوں گے, اس میں بھی میں نے کوئی چیز ایسی نہیں بولی جو کہ جو ہے وہ انصاف سے ہٹ کے ہو. جو بات سچی ہے وہ سچی ہے, اور میں اندر بیٹھی ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے جو شاید سامنے والی عوام کو نہ پتہ ہو. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ دوسرے کو بھی مارجن دینا چاہیے. اینی ویز تھینک یو سو مچ. اگر یہ میرا بلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا نیا بلاگ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.